جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، میرا نبی ہے۔ دین ہمیں سیکھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ جو پیر دین کے خلاف ہو وہ پیر بھی نہیں ہے۔ اس لیے پیر بھی ایسا اختیار کریں جو آپ کو دین سکھائے، دین کی طرف رغبت دلائے، دین کی طرف لے جائے، جو آپ کو خرافات کی طرف لے جائے۔ میں نے ایک پتہ نہیں اس کو تو پیر بھی کیا کہا جائے، ایک بندے نے یوں کہا کہ ہمیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ کتنا سخت ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا پہلے پورا جملہ سنیں۔ اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے باپ دادا سید سرکار سیدنا امام حسین نے جو سجدہ کیا ہے نا وہی کافی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، بلکہ اس کے رد کے لیے میں ایک ایسے سید کی دلیل دوں گا آپ کو جو حسنی بھی سید ہے اور حسینی بھی سید ہے۔ سنیے آپ، اور اس سے وہ اس کی ولایت کے اوپر اولیاء اپنی ولایتوں کو نثار کرتے ہیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجاہدے میں ایک جنگل میں مجاہدہ کر رہے تھے۔ بزرگان دین مجاہدہ کرتے تھے، جنگلات میں جا کے تسبیحات میں لگتے تھے، کھانا پینا چھوڑ کر کے۔ سرکار غوث اعظم یوں ہی کسی جنگل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے لیے ایک احاطہ بنا دیا، ان کے ارد گرد دائرہ کھینچ دیا اور کہا اس کے باہر آپ کو نہیں جانا ہے اور اپنے وظیفے میں لگے رہنا ہے۔ تو شیطان نے دیکھا کہ اگر یہ وظیفہ کر گیا تو پھر ہمارے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ تو اس نے سب سے پہلے شیر بن کر کے، جنگل میں شیر بن کر کے آیا اور حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابن حسین ہے، وہ کیسے ڈر سکتے تھے؟ ابن حسن ہے، کیسے ڈر سکتے تھے؟ تو آپ کو اس کا بالکل بھی خوف نہیں ہوا، وہ دائرے تک تو آ ہی نہیں سکتا تھا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس طرح سے اس نے مختلف شکلیں بنا کر کے کوشش کی کہ اس دائرے سے باہر کر دیں، لیکن اس کا کوئی بھی حربہ چلا نہیں۔ آخر کار وہ ایک نور کی شکل میں آسمان میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، تیرے مجاہدات سے میں خوش ہو گیا، جا میں نے تیرے لیے جتنی حرام چیزیں تھی وہ بھی حلال کر دیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم نے یہ بات سنی، وہ نور کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، تو کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا کہ یہ شیطان ہے، اور وہ بھی آسمانوں کی طرف، کسی کو بھی خدشہ ہو سکتا۔ سرکار غوث اعظم نے پھر بھی لاحول پڑا اور فرمایا کہ تم مجھے اب بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو شیطان ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دھواں بن کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، عبد القادر مجھے یہ بتاؤ، یہ جو آخری حربہ ہے میرا، اس میں نے اچھوں کو پانی پلا دیا ہے، اچھوں کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن تم نے مجھے پہچان لیا، یہ کیسے پہچان لیا؟ آپ سرکار غوث اعظم کے جواب پہ توجہ دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، سرکار سے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حلال ہو چکی وہ قیامت تک حلال رہے گی، اور جو چیز حرام ہے وہ شریعت میں جو حرام قرار پا گئی وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ یہ عبد القادر کیا، عبد القادر جیسے 1000 لوگ آ جائیں مگر اس کے لیے محمد کی شریعت نہیں بدل سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیا
کہ آپ نے یہ فرمایا تبولی فی السمائی والارض دقت، کہ میری بلندی کے ڈنکے تو آسمانوں اور زمینوں میں بھی بجتے ہیں. اور آپ نے فرمایا قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جہان کے تمام اولیاء کے کندھوں پر ہے. جب تمام بزرگوں نے یہ سنا تو تمام بزرگان دین نے اپنی جگہ پر اپنے سر کو جھکا لیا، اور بلکہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا کہ بل علی عیونی و علی راسی، سرکار آپ کا قدم مبارک صرف کندھوں پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر ہے. ایسی جلالت شان رکھنے والی برگزیدہ ہستی جو پیدائشی طور پر ولی ہے، بلکہ آپ کی ولایت آپ کے بچپن سے کیسی مشہور تھی. آپ کے علاقے کے لوگوں کی روایت ہے کہ ہم پر جب رمضان کے دنوں میں، چاند کے دنوں میں بادل ہوتے اور ہمیں پتہ نہ چلتا کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، تو ہم عبد القادر کو دیکھ لیتے. اگر وہ اپنی والدہ کا دودھ پیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ ابھی رمضان نہیں آیا ہے، اور اگر وہ دودھ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ روزے سے اور رمضان داخل ہو چکا ہے. یہ ولایت تھی آپ کی. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا کہ جو شریعت محمدیہ میں جو چیز حلال ہو چکی وہ قیامت تک حلال رہے گی، اور جو حرام ہو چکی وہ قیامت تک حرام رہے گی. الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام یہ ظاہر ہو چکے ہیں، کھلم کھلا ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں. اور پھر کوئی ایسا پیر بن کر کے کہے کہ ہمارے لیے نماز نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو جان جائیں کہ یہ حقیقتاً یہ پیر نہیں ہے بلکہ ایک لٹیرا آیا ہے جو آپ کے دین کو بھی لوٹنا چاہتا ہے، آپ کے مال کو بھی لوٹنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ متنبہ رہیں.